ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها استأذن أبو بكر وهو مضطجع على فراشي عليه مرط لي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے اور میری چادر آپ نے اپنے بدن پر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اجازت مانگی۔ اجازت مانگنے کے بعد وہ اندر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے رہے، کچھ باتیں کی اور اس کے بعد اجازت لے کر واپس روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھ کر اور چادر اپنے جسم پر ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز آئی اور انہوں نے اجازت مانگی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ آپ اسی حیت میں تشریف فرما تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، بات چیت ہوئی اور جو ضروری باتیں تھیں وہ کرنے کے بعد انہوں نے بھی اجازت مانگی اور وہ بھی واپس روانہ ہوئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی اور انہوں نے اجازت مانگی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آپ نے سنی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور جو چادر آپ کے جسم پر آپ نے ڈالی ہوئی تھی اس چادر کو آپ نے سیدھا کیا اور سیدھا کرنے کے بعد آپ تھوڑے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر وہ جو ضروری گفت و شنید تھی وہ کی اور اس کے بعد وہ اجازت لے کر واپس روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ میرے والد حضرت ابوبکر آئے، آپ نے اجازت دے دی اور اسی کیفیت میں آپ بیٹھے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک بیٹھے رہے آپ اسی حالت میں تھے، اسی پوزیشن میں تھے اور اس کے بعد اجازت لے کے وہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اسی کیفیت میں تشریف فرماتے ہیں، آپ نے کچھ تبدیلی نہیں کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اجازت جیسے انہوں نے اجازت دی تو آپ نے اپنی کیفیت چینج کی، اپنے کپڑے کو آپ نے درست کیا اور اس کے بعد ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ تم یہ کہتی ہو کہ حضرت عثمان غنی وہ ان کے آنے سے آپ صحیح ہو کے کیوں بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا درست کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے با حیا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حیا سے کتنا نوازا ہوا ہے اور یہ اس قسم کے حیا والے ہیں اور اس درجے کے حیا کرنے والے انسان ہیں کہ فرمایا کہ اس سے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی سے حیا کرتی ہے، تو میں محمد اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ کہ الا استحیی منہ رجل تستحیی منہ الملائکہ، اس شخص سے میں محمد کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے معصوم فرشتے وہ حیا کرتے ہیں؟ تو یہ حیا والے انسان ہیں، اس وجہ سے میں نے اپنے کپڑے کو درست کیا۔ اگر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں آتے، میں جس کیفیت میں بیٹھا تھا، اگر اس کیفیت میں وہ میرے کو دیکھ لیتے تو پہلے وہ اندر نہ آتے، اگر اندر آتے بھی تو زیادہ دیر تک نہ بیٹھتے، اور جو بات وہ کرنا چاہتے تھے وہ تسلی سے وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں صحیح ہو کے بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک کے بعد دیگرے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی آپ سے کرایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوہرے داماد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں رقیہ کے بعد کلثوم کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کرایا۔ اور جب کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کے بعد اور ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں تیسری بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کرتا، اس لیے کہ اتنے باحیا انسان اور اتنے اجلے کردار والے انسان، آپ سے بڑا کوئی اچھا داماد مجھے نہیں ملا، اور آپ کو مجھ سے زیادہ اچھا سسر کوئی نہیں ملا۔ اس لیے وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلثوم کے نکاح کے وفات کے بعد کہ عثمان کا نکاح کرا لو، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں تیسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کرتا، اس لیے کہ میں نے جن بیٹیوں کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا ہے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی تھی کہ اپنی دو بیٹیاں جو معصوم بیٹیاں ہیں، ان دو بیٹیوں کا نکاح آپ عثمان سے کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر ہے، اور عشرہ مبشرہ جو جنتی کی خوشخبری پانے والے خوش قسمت انسانوں میں بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں۔ یہ بہت بڑی نسبت اور یہ بہت بڑا رشتہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔